مغفرت کے وعدے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے وعدے ہیں، درجات کو بلند کرنے کے وعدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس مجلسوں کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرماتے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم کو بخشا جاؤ، اللہ پاک نے تم سب کی مغفرت کر دی، حتیٰ کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دوستوں، اللہ نے اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ اس مجلسوں میں ہمیں موت کے بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ہم کو بار بار اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہو، ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ تم میری شکر گزاری کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے فرمایا کہ نعمتوں کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، ہر چیز کے اعتبار سے اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوستوں کو یہ ہم سب کا جو ہے ایک مذاکرہ ہے، ایمان یقین کا مذاکرہ ہے۔ کہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی سے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جتنا ہمارا آپس میں ہم ایمان کا یقین کا مذاکرہ کریں گے، اللہ ہمارا اتنا یقین اور ایمان بنائیں گے۔ اس لیے دوستوں یہ ہمارا آپس کا مذاکرہ ہے۔ دوستوں اللہ نے ہم سب کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ اللہ کا قانون ضابطہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے آدم اسلام سے لے کے آج تک اور آئندہ بھی قیامت تک، اللہ جس کو کامیاب کریں گے تو دین کی بنیاد پر کامیاب کریں گے، اور دین زندگی میں نہیں ہوگا دوستوں بزرگوں تو اللہ تعالیٰ ناکامیاب کریں گے۔ اس لیے کامیابی ضابطہ اللہ نے دین کو بنایا۔ اسی دین کی خاطر اللہ نے کم بیش دنیا میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، 1.25 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ نبی بھی دنیا میں آئے اور اسی مشن کو لے کر آئے، اور آ کر امت کو اپنی قوم کو یہی سمجھایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی اللہ نے اسی کے اندر کی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد کیا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین پر چلنا تھا۔ اس لیے جیسے ہی آپ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، اپنے چاچاؤں کو، اپنے قریبی جتنے لوگ تھے ان کو بلایا۔ کم بیش اس میں فرمایا کہ 30 لوگ تھے، مرد عورتیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس میں جو ہے آپ کا چاچا تھا ابو لہب، اس نے کہا کہ تیرا ناس و نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ یہ کہنے کے لیے صرف کلمہ سنتے ہی اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ انہیں معلوم تھا، وہ عربی کے جاننے والے تھے، کہ یہ ہمارا بھتیجا جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں 360 بتوں کو چھوڑنے کے لیے کہے۔ جیسے ہی کلمہ سننا تھا یہ لوگ تاب نہیں لا سکے، اور جو ہے سب سے زیادہ جو پیش میں آیا وہ ابو لہب آیا، کہ جو آپ کا چاچا تھا ابو لہب آیا، اور آ کر جو ہے آپ علیہ السلام کو کہا نعوذ باللہ تمہارا ناس ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب کی صورت نازل فرمائی، کہ کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا جو مال تھا جو وہ کمایا تھا اس کی کچھ کام نہیں آیا، اور اس کی بیوی بھی جو اس کی بیوی تھی جو آپ کی چاچی آپ علیہ السلام کے شان میں گالیاں بکتی تھی، تو اس کے بارے میں آیا کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی جو گھڑی بھی اٹھائے پھرتی ہے۔ تو دوست بزرگوں، آپ علیہ السلام نے اپنی محنت اور کوشش سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور دین پر چلنے کے لیے آمادہ کیا، تب جا کر دوستوں کو ایک صحابہ کا عملہ تیار ہوا۔ ایسے صحابہ کا عملہ تیار ہوا کہ ایسے صحابہ اطاعت والے، فرما بردار، ایسے ایمان کے رکھنے والے کہ پہاڑوں کی جن کے بارے میں مثال دی کہ صحابہ کا ایمان پہاڑوں کے مانند فرمایا گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے صحابہ کے ایمان کو فضل کیا، اور اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، ان جیسا ایمان لے کر، ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں ان لوگوں سے مراد صحابہ ہیں، کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ پاک نے پسند کیا اور فرمایا کہ ایسے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، کہ صحابہ نے اپنے ایمان کے اوپر محنت کی، اپنے ایمان کو بنایا، تو دوست لوگوں صحابہ کا ایسے ایمان بنا، اور صحابہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے، یہاں تک فرمایا کہ ایک پہاڑ کا
اپنے ہل کر دوسری جگہ ہٹ جانا ممکن تھا، لیکن صحابہ کا اپنے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہٹنا، یہ ذرہ برابر بھی جو ہے اس کے اندر فرق آنا یہ ناممکن تھا۔ کہ صحابہ نے اپنے ایمان کو محنت سے بنایا تھا۔ اس لیے دوستو کو ہم سب کو محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان ہم کو دنیا سے لے کر جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، اور دنیا میں جتنے نیک اعمال کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ شرط لگا دی گئی کہ ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا، ایمان ہوگا تو جہنم سے بچے گا، اور ایمان ہوگا تو دنیا میں جتنے نیک اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے۔ اس لیے شرط لگائی ہے۔ اس لیے ایمان کو بنانے کی ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے فکر کرنا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، ایمان والا اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ ایمان ہم جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے پاس ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو بنانے کی ہم فکر کریں، اور وہ ایمان ہم دنیا سے بنا کر بچا کر لے جانے کی فکر کریں۔ کہ اصل اعتبار سے خاتمے کا ہے کہ آدمی پوری زندگی جس حال میں بھی زندگی گزارا ہو، لیکن مرتے وقت اگر سے اس کے پاس ایمان ہے اور کلمہ نصیب ہو جائے تو دوست بالکل کامیاب ہے، بابراد ہے۔ حضرت شیخ نے جو ہے ایسے فرماتے ہیں، فضل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے گرجا گھروں میں رہا، مندروں میں رہا، بت خانوں میں رہا، لیکن دنیا سے بغیر ایمان کے ساتھ گیا، اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں گنا۔ لیکن اس شخص پہ اتنا افسوس ہے کہ مسلمان تھا، مسجدوں میں بھی وہ آیا کرتا تھا، کچھ وقت اس نے مسجدوں میں بھی گزارا، لیکن دنیا سے بغیر ایمان کے ساتھ گیا، تو بےحد اس کے اوپر افسوس ہے۔ تو دوستو اس لیے ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے وہ ایمان کو بنانے کی، بچانے کی ہم کو فکر کرنا ہے، کیونکہ دوستو کو شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، کہ اگر سے آدمی کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس سے کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو بتا دیا ہمیں کہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے شیطان ہے، اس لیے ہم کو اس کے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو دنیا میں یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، نہ تو ہمارے مال کا دشمن ہے، نہ تو ہماری جان کا دشمن ہے۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں پکڑ لے گا، ہمیں جو ہے ہمارے جان لے لے گا یا ہمارا مال لے لے گا۔ نہیں دوستو بزرگوں، بلکہ شیطان تو ایمان و اعمال کا دشمن ہے۔ وہ پوری زندگی تو انسان کو بہکائے گا، لیکن مرتے وقت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ یہ دنیا سے کیسے بغیر ایمان کے ساتھ جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کرتا ہے اپنے وقت پر، اللہ پاک اس کے موت کے وقت ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کر اس کے سراہانے ٹھہر کر اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے، اور یہ بندہ ہو یا بندی ہو دنیا سے ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی احادیث کے اندر نماز کے پڑھنے کے اوپر، نماز کے اہتمام کے اوپر۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام بھی ہو، اعمال کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نماز سب سے اونچا عمل ہے۔ اللہ پاک نے ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کو فرض کیا، کوئی احکام فرض نہیں ہوئے، سب سے پہلے اللہ نے نماز کو فرض کیا۔ اور جب نماز کا اللہ نے دینے کا ارادہ بھی فرمایا تو آپ علیہ السلام کو فرش سے عرش پر بلایا اور نماز کا تحفہ دیا گیا۔ کتنی قیمتی نماز ہے۔ نماز کا جب تحفہ آپ علیہ السلام لے کر آئے تو صحابہ جو ہے خوش ہوئے اور کہا کہ ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اور دوستو لوگوں، نماز صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نماز تو اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ دوستو اس لیے دوستو نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی نماز اچھی ہے اس کی پوری زندگی اچھی ہے۔ اب دیکھو جو نماز نہ پڑھتا ہوگا تو وہ مسلمانوں کا کیا حل ہوگا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمان جو ہے حالات کے اندر ہیں، مسلمان کٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمان جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کہ مسلمان جو پڑھ رہے ہیں نماز وہ بھی کتنی اچھی پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھے تو ان کا کیا حال ہے۔ حدیث میں اس کی یہ بتایا گیا کہ جس کی نماز اچھی اس کی پوری زندگی اچھی ہے۔ اس لیے نماز کو بنانا، سنوارنا ہے، اس کے ظاہر اور باطن کو بنانا ہے، دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کل آخرت میں اللہ پاک سب سے پہلے نماز کو چیک کریں گے کہ جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کے تمام اعمال اچھے نکلیں گے۔ سیمپل کے طور پر صرف نماز چیک کی جائے گی۔
اور جس کی نماز خراب نکلے گی اس کے تمام اعمال خراب نکلیں گے اور تمام اعمال اس کے دھتکار دیے جائیں گے۔ اس لیے دوستوں کو نماز کو اچھی طرح سے بنانے کی فکر کرے، یہ محنت کے ذریعے سے، چلت پھرت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکال کر یہی کوشش اور محنتیں کرائی جا رہی ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہماری نمازیں بن جائیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی جو ہے اسلام میں داخل ہوتا، جب کوئی اسلام لے کر آتا تو سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی۔ کیا سکھائی جاتی؟ سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی۔ اس لیے دوستوں کو ہم سب کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس لیے نکلنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اسی نیتیں ہوں۔ اور بہت ساری مقاصد ہیں، ہماری نمازیں بن جائے، ہماری زندگی میں دین کی محنت آ جائے اور امت تک یہ دین کا پیغام پہنچ جائے، یہ بہت ساری مقاصد بھی ہیں۔ اس لیے نیتیں ارادے کریں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ بیرون کے لیے اللہ کے راستے میں 5 ماہ کے نکلیں گے، بتائیں نکلیں گے انشاءاللہ سبھی ساتھ بتائیں گے۔ آپ کے ساتھ ہی لگا دوں گا جی 5 دن جی 5 دن 10 دن لگیں گے، جتنے آپ ہو یہاں پر اتنے دن لگا دوں گا انشاءاللہ۔ 10-12 دن ہے ہاں جب تک آپ ہو ہاں یہی لگا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قمر الدین مطلب اور بتائیں مقامی ساتھی بتاؤ، نغد بتاؤ پھر ہمارے آپ کے ذریعے سے آ جا کے چلو تو چھوڑ کر آ جا تو دیکھا بتاتے رہے نگر چلو جا